In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. آج کا ہمارا ٹاپک لیجر ہے. ویری امپورٹنٹ بک آف اکاؤنٹس. لیجر سے پہلے ہم نے جرنل سیکھا تھا کہ جرنل کیا ہوتا ہے, جرنلائزنگ کیا ہوتا ہے, جرنل انٹری کیسے بناتے ہوتے ہیں, رولز آف ڈیبٹ اور کریڈٹ کو فالو کرتے ہوئے. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ لیجر کیا ہے. آج ہم لیجر کی بیسکس کے بارے میں پڑھیں گے کہ لیجر کی بیسکس کیا ہیں. اسے کنگ آف آل بکس آف اکاؤنٹس کیوں کہا جاتا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی مختلف قسم کی ٹائپس کیا ہیں, لیجر کی ڈیفرنٹ فارمز کون سی ہیں, پوسٹنگ پروسیس سے کیا مراد ہے, بیلنسنگ آف اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے, بیلنس ہوتا کیا ہے اور بیلنس کی کتنی اقسام ہیں, لیجر کو مزید تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اور فالوئنگ سے کیا مراد ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس سے پہلے ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کریں, آپ سب لوگ جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں. یہ اس کی ہسٹری ہے ہمارے پاس کچھ. اگر ہم دیکھیں کہ لیجر کی ہسٹری جو ہے یہ میسوپوٹیمیا سے ملتی ہے, جو آج جس کا نیا نام, جدید نام اس وقت عراق ہے. تقریباً 7,000 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر مٹی کے جو ٹکڑے ہوتے تھے ان کے اوپر لوگ اپنے اخراجات اور جو انہوں نے چیزیں وصول کی ہوتی تھی, جس کی تجارت کرتے تھے, اس کا اندراج کرتے ہوتے تھے. اس وقت جو لیجر ہوتا تھا اس کو ایک خاص ٹیمپلز کے اندر محفوظ کیا جاتا تھا. یہ ان دنوں کے بینکس ہوتے تھے. لیکن جب 15ویں صدی کے اندر لوکا پیسولی, جسے ہم فادر آف اکاؤنٹنگ کہتے ہیں, انہوں نے ڈبل انٹری بک کیپنگ کا سسٹم ہمیں متعارف کروایا اور کہا کہ ہر ڈیبٹ کا ایک کریڈٹ ہوتا ہے. تو ہمیں لیجر کے اندر جو ہماری انفارمیشن تھی اس کے ریکانسیلیشن کی جو ہے وہ ہیلپ ملی, اور یہاں سے جو ہے وہ ماڈرن بینکنگ کی پیدائش ہوئی کہ ہمیں جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو مینٹین کر سکتے ہوتے ہیں. لیجر ہوتا کیا ہے؟ لیجر ایک ایسی بک ہے جس کے اندر ہم فائنلی تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ جرنل سے اٹھا کے اس کے اندر پوسٹ کرتے ہوتے ہیں. متعلقہ مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, آگے ہم آ کے دیکھیں گے. ہر ایک چیز کا, ہر ایک آئٹم کا الگ سے ہم کھاتہ بناتے ہیں. جرنل کے اندر تو ہم انٹریز کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بزنس سٹارٹ کیا ہم نے کیش ٹو کیپیٹل کیا, پرچیزنگ کی تو پرچیزز ٹو کیش کی, ڈیفرنٹ ٹرانزیکشن, ہر چیز, ہر اکاؤنٹ استعمال ہوتا جا رہا ہے کامنلی. لیکن جب ہم لیجر بناتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز کا الگ سے کھاتہ بناتے ہیں. مثلا کیش ہے تو کیش کا اکاؤنٹ الگ سے بنایا جائے گا. ایسا کیوں کیا جاتا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں, اگر جرنل کے اندر آپ کو ایک 20 یا 30 ٹرانزیکشن ایک مہینے میں ہوئی ہیں, جو کہ میں کم بتا رہا ہوں, عام طور پر کسی بھی کاروبار کی جو لین دین ہوتا ہے وہ اگر مثال کے طور پر ایک بزنس ہے, اس کا لین دین 100 ٹرانزیکشن ہے ایک مہینے کی, تو آپ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ان 100 ٹرانزیکشنز کو سامنے رکھ کے کیش کی پوزیشن بتا سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس کتنا کیش جو ہے وہ پڑا ہوا ہوگا؟ بالکل نہیں بتا سکے گا, مشکل ہوگی, اس کو جمع مائنس کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم اپنا کیش کا ایک الگ کھاتہ مینٹین کر لیں انہی ٹرانزیکشنز میں سے, تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کتنا کیش ہمارے پاس آیا اس دوران, کتنا کیش گیا, شروع میں کتنا پڑا تھا, اور اب کیش کی کیا پوزیشن ہے. تو اس لیے ہر ایک اکاؤنٹ کا, ہم ہر ایک چیز کا ایک الگ سے کھاتہ بناتے ہوتے ہیں, اور یہ ایک سمرائزڈ اور کلاسیفائڈ فارم ہوتی ہے. دیکھیں, جب ہم نے اکاؤنٹنگ سائیکل شروع میں پڑھا تھا اس میں ہم نے ٹرانزیکشن سے شروع کیا تھا, اور پہلی بک آف اکاؤنٹ ہم لے کے آئے تھے جرنل, جس کے اندر ہم تمام ٹرانزیکشنز کو درج کرتے ہیں, جرنلائز کرتے ہیں. دوسری بک آف اکاؤنٹ ہماری لیجر ہے. ہم نے اب جرنل میں سے ٹرانزیکشنز کو اٹھانا ہے اور اس کو لے کر آنا ہے لیجر کے اندر. اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ. پہلا ہم نے ریکارڈنگ کا کہا تھا, وہ جرنل میں ہو گیا. دوسرے ہم نے کہا تھا ریکارڈنگ کے بعد کلاسیفائنگ. یہ اب ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں, ہر ایک اکاؤنٹ کے الگ الگ کلاسیفیکیشن کی جا رہی ہے. تو اس کو ہم لوگ لیجر کہتے ہیں. لیجر کتنی قسم کے ہمارے پاس ہیں؟ ڈیٹر کا لیجر ہوتا ہے, کریڈیٹر کا لیجر ہوتا ہے, اور جنرل لیجر ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے ہمارے پاس لیجرز ہوتے ہیں. ڈیٹرز کا لیجر کون سا ہوتا ہے؟ اب ڈیٹر آپ کو پتہ ہے, ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ ڈیٹرز کون ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ادھار پہ چیزیں ہم نے بیچی ہوتی ہے اور ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں. یہ وہ کسٹمرز ہوتے ہیں جو کریڈٹ والے کسٹمرز ہیں.
تو ان کا جو لیجر ہم بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹر لیجر ہے. A ledger that contains the accounts of all the customer to whom goods have been sold on credit is called debtor ledger. اور کریڈیٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم نے ادھار پر چیزیں پرچیز کی ہوتی ہیں، کریڈٹ ٹرانزیکشن پہ پرچیزز کی ہوتی ہیں، ان کے پیسے ابھی تک ہم نے دینے ہوتے ہیں. ان کے اگر کھاتے الگ سے بنائے جائیں گے یہ کریڈیٹر لیجر بنائے گا. تو جنرل لیجر کون سا ہوگا؟ اب دیکھیں ہم نے جو پرسنل اکاؤنٹ والے تھے، ہم نے رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ کے اندر پڑھا تھا کہ نامنل اکاؤنٹ ہوتا ہے، ریئل اکاؤنٹ ہوتا ہے، پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے. پرسنل والے اوپر چلے گئے ڈیٹر میں اور کریڈیٹر میں، باقی بچ گئے نامنل اکاؤنٹ اور ریئل اکاؤنٹ. نامنل اکاؤنٹس جو ہوں گے وہ بھی جنرل لیجر کے اندر آتے ہیں اور ریئل اکاؤنٹس بھی اسی میں آتے ہیں. ہم نے پڑھے تھے کہ نامنل اکاؤنٹ جو سال کے اینڈ پہ ختم ہو جاتے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، لاسز ہوتے ہیں، گینز ہوتے ہیں، انکم ہوتی ہے. اور ریئل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے ایسٹس کو ڈیل کرتے ہوتے ہیں. ایک کویسچن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شارٹ کویسچن کے مد میں بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ لیجر کو کنگ آف آل بک آف اکاؤنٹس کیوں کہتے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ لیجر کو کنگ کہتے ہوتے ہیں بک آف اکاؤنٹس کا. نمبر 1، آل دا اینٹریز فرام دا بکس آف اوریجنل اینٹری. بک آف اوریجنل اینٹری کس کو کہتے ہیں؟ جرنل کو کہتے ہوتے ہیں. جرنل میں سے تمام انٹریز کو مسٹ بی پوسٹڈ ٹو دا ویریس اکاؤنٹس ان دا لیجر. ہم نے وہاں سے اٹھا کے مختلف اکاؤنٹس کے اندر پوسٹ کرنے ہوتے ہیں. لیجر ہیلپ کرتا ہے ٹو پریپیئر این آرگنائزیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ایک بزنس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں لیجر کی جو ہے وہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اکاؤنٹس کی میتھمیٹیکل ایکوریسی ہوتی ہے وہ بھی ویریفائی ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا تھا ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اندر کہ اس میں ایوری ڈیبٹ مسٹ ہیو ایکول کریڈٹ. تو جب ہم لوگ اس کا لیجر کھاتا بنا لیتے ہوتے ہیں، ڈیبٹ بیلنسز کریڈٹ بیلنسز آ جاتے ہیں، ان کو ہم سم کرتے ہیں، وہ ٹوٹل آتے ہیں، تو اس سے ہمیں ان کی ارتھمیٹیکل ایکوریسی کا پتہ چل جاتا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اتنا بینیفیشل ہے جس وجہ سے اس کو جو ہے وہ کنگ آف آل بک آف اکاؤنٹس کہتے ہوتے ہیں. کہ اس سے پیچھے والی جو ٹرانزیکشنز ہیں، اب اگر ہم درمیان سے لیجر کا کردار ہٹا دیں، پیچھے سمرائی ہمارے پاس جرنل انٹریز موجود ہیں اور اس سے ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی پڑیں، کتنی مشکل پیش ہے. اگر ہم نے ان کی ایکوریسی چیک کرنی ہو ایک لمحے کے لیے، وہ چیک کرنا ہمیں کتنا مشکل ہے. تو یہ اس کا کی رول ہے، اس وجہ سے اس کو کنگ آف آل بک آف اکاؤنٹس کہتے ہوتے ہیں. اس کو پریپیئر کرتے ہوئے 2 فارمز ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہم لوگ جو یوز کریں گے یہاں پہ پیریوڈیکل بیلنس میتھڈ کے تحت جو ہے وہ کچھ دیکھیں گے، لیکن آنے والے لیکچرز کے اندر آپ کو سیلف بیلنسنگ یا رننگ بیلنس میتھڈ بھی بتایا جائے گا. یہ 2 اس کے طریقے ہوتے ہیں تیار کرنے کے. پیریوڈیکل بیلنس میتھڈ سمپل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پیریڈ، مثلا 1 مہینے کا ہم لیجر بنا رہے ہیں، تو 1 مہینے میں ہونے والی تمام ڈیبٹ ٹرانزیکشن کو ڈیبٹ سائڈ پہ درج کر دیں گے، کریڈٹ والی کریڈٹ سائڈ پہ درج کر دیں گے. سم آف جس کا بڑی ہوگی جو سائڈ، اس کا سم لے کے دوسری سائڈ کو مائنس کر کے اس کا بیلنس نکال لیں گے. جبکہ سیلف بیلنسنگ یا رننگ بیلنس میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ٹرانزیکشن کے بعد اس کا بیلنس کیلکولیٹ کرتے ہوتے ہیں. پوسٹنگ کے پروسیس سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے ایک جرنلائزنگ پروسیس پڑھا تھا. جرنلائزنگ پروسیس ہم نے پڑھا تھا کہ ٹرانزیکشنز کو جرنل کے اندر درج کرنا جرنلائزنگ پروسیس کہلاتا ہے. تو پوسٹنگ پروسیس کیا ہوگا؟ جرنل سے اٹھا کے انٹریز کو ہم نے کہاں لے جانا ہے؟ لیجر میں لے جانا ہے. تو جرنل سے ٹرانسفر کرنا ٹرانزیکشنز کو لیجر کے اندر، یہ پروسیس کیا کہلاتا ہوتا ہے؟ پوسٹنگ کہلاتا ہوتا ہے. بیلنسنگ، بیلنس یہ وہی ترازو والا بیلنس ہے. بیلنسنگ آف اکاؤنٹ سے کیا مراد ہوگا کہ کسی بھی اکاؤنٹ کی دونوں سائڈ کو برابر کر دینے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلنسنگ کرنا. اب دیکھیں جب بھی ہم لوگ کوئی بھی اکاؤنٹ آگے ہم سیکھیں گے پریکٹیکلی، کوئی بھی اکاؤنٹ ہمارے پاس ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ڈیبٹ سائڈ اور کریڈٹ سائڈ آپس میں برابر ہی ہوں گی. کبھی ہو بھی سکتی ہیں برابر، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ برابر ہی ہوں گی. تو ہم نے ان کو آپس میں برابر کرنا ہے. جس سائڈ پہ جتنا کم ہوتا ہے اس سائڈ پہ ہم بیلنس ڈال دیتے ہوتے ہیں تاکہ دونوں سائڈیں ایکول ہو جائیں. اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں بیلنسنگ آف اکاؤنٹس. ابھی ہم نے کہا کہ بیلنس جو ہے جب ہم کسی بھی اکاؤنٹ کا، کسی بھی کھاتے کا لیجر جو ہے وہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی دونوں سائڈ جو ہیں ڈیبٹ اور کریڈٹ ایکول ہوں. تو میں نے ابھی بتایا کہ اگر کوئی سائڈ کم ہو تو ہم اس میں بیلنس ڈال دیں. وہ بیلنس سے کیا مراد ہے؟ بیلنس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیبٹ اور کریڈٹ 2 سائڈز ہیں ان کا جو ڈفرینس ہے ان کے سم کا، وہ بیلنس کہلاتا ہوتا ہے. ڈیبٹ بیلنس کب آئے گا؟ اگر ڈیبٹ سائڈ جو ہے
وہ اب دیکھیں ترازو کی مثال ہم نے لی، ایک سائیڈ کو ہم نے جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کو ہم نے کہا کہ اس کو ڈیبٹ ہے حصہ اس کا پلڑا، اور جو رائٹ سائیڈ والا پلڑا تھا اس کو ہم نے کریڈٹ کا۔ اب اگر ڈیبٹ والا پلڑا بھاری ہے تو جو بیلنس ہمیں رکھنا پڑے گا وہ کہاں رکھنا پڑے گا؟ کریڈٹ سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا، لیکن وہ بیلنس ہوگا کون سا؟ ڈیبٹ بیلنس ہوگا۔ یعنی اگر کسی بھی اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائیڈ بڑی ہوگی، اس کا ٹوٹل بڑا ہوگا کریڈٹ والی سائیڈ سے، تو اس کا بیلنس کیا کہلائے گا؟ ڈیبٹ بیلنس کہلائے گا۔ کریڈٹ بیلنس کیا ہوگا؟ اگر کریڈٹ والی سائیڈ کا جو سم ہے وہ گریٹر آ جائے گا، کریڈٹ والی سائیڈ بھاری ہو جائے گی ڈیبٹ والی سائیڈ سے، تو جو ان کا ڈفرنس ہوگا وہ بیلنس جو آئے گا اسے ہم کریڈٹ بیلنس کہیں گے۔ لیکن اگر کبھی کوئنسیڈنس ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں سائیڈ ایگزیکٹلی ایکول آتی ہیں، تو اس بیلنس اگر کوئی بیلنس نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یہ زیرو بیلنس ہے۔ ڈیبٹ سائیڈ اور کریڈٹ سائیڈ دونوں سائیڈ اگر ایکول ہو جائیں تو وہ زیرو بیلنس کہلاتا ہے۔ لیجر کو بعض اوقات ہم لوگ مزید تقسیم کر دیتے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈیٹر لیجر۔ اب اگر ایک بزنس بہت وسیع ہے، اس کے 50 ڈیٹرز ہوں، 50 کسٹمرز ہیں جس کے ساتھ لین دین ادھار پہ چل رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کسٹمر کا الگ سے لیجر بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیجر مزید تقسیم اس وقت ہوتا ہے جب ایک بزنس جو ہے وہ لارج سکیل پہ آپریٹ ہو رہا ہو اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں، تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیجرز کو سب ڈیوائڈ کر دیتے ہوتے ہیں۔ فالوئنگ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو جرنل جب ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ٹوٹل ہم نے دیکھے تھے کہ 5 کالمز ہوتے ہیں، پہلا ڈیٹ کا، دوسرا ڈسکرپشن کا، تیسرا لیجر فولیو ورڈ ہے نا، اس کے بعد ڈیبٹ اور کریڈٹ اماؤنٹس۔ جب ہم لوگ جب اسپیسیمن دیکھیں گے لیجر کا تو اس میں بھی ڈسکرپشن کے ساتھ جرنل کا فولیو آتا ہے۔ اب یہ دونوں بکس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ انٹر لنک ہوتی ہیں، اگر ایک شخص کیش کا کھاتہ دیکھ رہا ہے، کیش کا لیجر دیکھ رہا ہے، اس کی ایکوریسی وہ چیک کر رہا ہے، یا وہ کوئی کسی ٹرانزیکشن کی ہسٹری دیکھنا چاہتا ہے کہ ڈیبٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ کیش لکھا ہوا ہے 15,000 روپے سے، تو اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جرنل کے کون سے صفحے سے، کس جگہ سے جرنل سے یہ لیجر کے اندر آیا ہے، تو ہم نے اس کے سامنے جو ہے وہ جرنل فولیو میں جرنل کا پیج نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جرنل سے ہم ٹرانزیکشن کو پوسٹ کرتے ہیں لیجر میں، تو لیجر کے جس صفحے پہ وہ کھاتہ موجود ہوتا ہے وہ ہم نے جرنل فولیو میں مینشن کیا ہوتا ہے، تاکہ جرنل میں سے لیجر پہ جاتے ہوئے ہم فوراً وہاں سے اس کا پیج نمبر دیکھ کے لیجر میں آ سکیں، اور لیجر میں سے واپس جرنل میں سے اس کو چیک کرنا ہو، کاؤنٹر چیک کرنا ہو، تو ہم وہاں سے اس کا پیج نمبر دیکھ کے، جرنل کا پیج نمبر دیکھ کے جرنل پہ جا سکیں۔ تو فولوئنگ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں پیج نمبر آف لیجر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیجر فولیو کالم آف جرنل، لیجر فولیو کالم جرنل میں موجود تھا، اور جو پیج نمبر جرنل کا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے جرنل فولیو کالم آف لیجر۔ لیجر فولیو کالم جرنل میں تھا اور جرنل فولیو کالم لیجر میں موجود ہے، تو لیجر کا صفحہ نمبر جرنل میں پٹ کرنا اور جرنل کا صفحہ نمبر لیجر میں پٹ کرنا، یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ فالوئنگ کہلاتا ہوتا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس اسپیسیمن ہے لیجر کا، کہ ایک دیکھ لیں آپ، یہ کیش کا اکاؤنٹ جیسے لکھا ہوا ہے، رائٹ سائڈ پہ کریڈٹ اوپر شولڈر پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ شولڈر پہ ڈیبٹ لکھا ہوا ہے۔ 4 حصے جو ہیں وہ ڈیبٹ کے ہیں اور 4 ہی کریڈٹ کے ہیں، ٹوٹل 8 کالمز ہیں۔ پہلا کالم ڈیبٹ کا ہے، ڈیٹ کا ہے سوری، دوسرا ڈسکرپشن ہے، تیسرا جرنل فولیو، اسی کی بات ہم کر رہے تھے، جے ایف جرنل فولیو اور اماؤنٹ، یہ ڈیبٹ سائڈ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ، ڈسکرپشن، جرنل فولیو اور اماؤنٹ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ پھر اس کا ڈیبٹ سائڈ کا، اور یہاں پہ ٹرانزیکشن لکھ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا جو ہے وہ نیچے ٹوٹل کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی سائڈ زیادہ ہے اور کون سی کم ہے، بیلنس کدھر آئے گا۔ اس کو ٹی اکاؤنٹ بھی کہتے ہوتے ہیں لیجر کو۔ ٹی اکاؤنٹ کب بنتا ہے؟ یہ ویسے تو یہ جو ہے وہ آپ کو ڈھیر ساری لائنیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ مینلی اس پہ اگر فوکس کریں کہ یہ ایک لائن جو اوپر والی ہے، جو شولڈرز بنے ہوئے ہیں، ادھر ڈیبٹ اور ادھر کریڈٹ، اور یہ درمیان والی لائن، اگر ہم صرف یہی لکھ دیں اور باقی چیزیں نہ لکھیں، ہم انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ڈیٹ لکھ کے، کیش لکھ کے، اور آگے یہاں پر جو بھی یہاں پہ ڈسکرپشن آئے گی اور یہاں اماؤنٹ لکھ دیں گے، ادھر بھی ڈیٹ اور ڈسکرپشن لکھ کے ادھر اماؤنٹ لکھ دیں گے، تو ہم یہ ٹی کی شکل بنتی ہے۔ تو ٹی اکاؤنٹ بنا کے بھی ہم لوگ اپنے بیلنسز فائنڈ کر سکتے ہیں۔
یہ ہمارا آج کا بیسکس کا ٹاپک تھا، جو ہے بیسک ٹرم جتنی بھی لیجر کے اندر استعمال ہوتی ہیں. ہم آنے والے اپنے لیکچر کے اندر جرنل میں سے جو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ٹرانزیکشن جرنل میں پٹ کرتے ہیں، وہی سیم ٹرانزیکشن سے ہم لوگ جو ہے وہ لیجرز بنانا سیکھیں گے.